باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے جو 114 سورتوں پر پھیلی ہوئی اور احادیث کا خزانہ اتنا ہے، 1002 احادیث کی کتابیں، اور شاید ہی کسی نے ساری پڑھی ہو، یا یہ جو سیاستہ ہے 6 کتابیں جو لوگوں نے ایسے مقرر کر کے راستے بند کر دیے، وہ کیسے ہوئے، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، ان کو بھی کوئی ہوگا جو پورا پڑھتا ہوگا۔ یہ ساری کتب حدیث اور قرآن پاک آپ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہر وقت ہوتے تھے، ایک آیت بھی آپ کی نگاہ مبارک سے اوجھل نہیں ہوتی تھی۔ جو بات فرماتے تھے کہیں سے دیکھو کوئی بات قرآن پاک سے ٹکراتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا علیہ السلام تک یہ پیغام ہر نبی علیہ السلام فرمایا، پھر اپنے اپنے دور میں انہوں نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں بنیادی اسلام میں: کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اچھا، ایک حدیث میں یہ ہے، پھر جہاد کا بھی آتا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو کور کرنے کے لیے قرآن پاک ہمارے پاس ایک کتاب ہے۔ اللہ کو ایک مان لو، ٹھیک ہے، تمام انبیاء کو مان لو، یہ بھی صحیح ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ تمام کتابیں مان لیں، قیامت کو مان لیں، قبر و حشر کو مان لیں، تقدیر کو مان لیں، ملائکہ کو مان لیں، حساب و کتاب مان لیں، سب کچھ مان لیں، کہتے مسلمان ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات باقی ہے، اگر وہ نہ مانے، اللہ کو ایک ماننا بھی قبول نہیں ہے، انبیاء کو مانا گیا بھی قبول نہیں ہے، کتابوں کو مانا گیا بھی قبول نہیں ہے، قیامت کو مانا گیا بھی قبول نہیں ہے۔ اگر ایک بات کا انسان کو یقین نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ختم نبوت۔ اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، پھر ساری بات اس کی قبول ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا تو اللہ پاک کو اپنا ایک مانا جانا بھی سے قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو منواتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو منواتے ہیں، لوگوں اللہ کو مانو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میرے محبوب کو مانو، اور تمام شانوں کے ساتھ مانو، خاتم النبیین مانو، اور یہ عقیدہ رکھو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، یہ عقیدہ رکھنا۔ اور امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ حضرت نعمان بن ثابت، جو امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نام سے دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں، ان کے دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ سے عرض کیا آپ مجھے اپنی جو میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کی علامت کی اجازت دیں، میں ثبوت پیش کرتا ہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ بند کر دیا، فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ میں دلیل دینا چاہتا ہوں اپنی نبوت کی، میں تمہیں یہ بتاتا ہوں تو یہ کہہ کے ہو ہی گیا کافر، جو تجھ سے دلیل نبوت مانے وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ دلیل تو تب مانگی جائے جب کوئی نبی آنا ہے۔ کیسا خوبصورت انہوں نے جواب دیا ہے، اور قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی ہے۔ تو ختم نبوت کے معاملے میں انسان کو بڑا محتاط ہونا ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ فلاں شخص نبی ہے اور اس کا ایک فالوور کہتا ہے نہیں ہم نبی تو نہیں مانتے، مجدد مانتے ہیں، ایک کہتا ہے نہیں ہم اس کو تو ولی مانتے ہیں،
اس شخص کو مجدد مانو، نبی مانو، ولی مانو، سب کافر ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، جو نبی علیہ السلام کے بعد اب آئے اور نبوت کا دعویٰ کرے اور لوگ اس کو مانے، وہ بھی گئے، جو اس ماننے والے کو مسلمان مانے وہ بھی گیا، اور جو اس کا جنازہ پڑھے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اتنا سینسٹیو یہ مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا ایک وقت آئے گا، مخلوق تو اسی کی ہے نا ساری، کہ ایک شخص قادیان میں پیدا ہوگا، نام اس کا غلام احمد ہوگا، ہیڈ ماسٹر ڈنڈے بھی کھائے گا، کان بھی پکڑائے جائیں گے اس کے، پھر وہ عیسائی کے خلاف مبالغے کرے گا، مناظرے کرے گا، پھر ایک دن خود کہہ دے گا کہ میں بھی نبی ہوں، اور پھر ایک دن یہ بھی آیا کہ میں عیسیٰ ہوں۔ تو اللہ پاک نے پورے قرآن مجید میں بتایا ہے عیسیٰ کون ہے۔ خالق کائنات نے بڑی وضاحت سے، کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کا نام قرآن پاک میں نہیں، صرف عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام قرآن پاک میں آتا ہے، اور ایک دفعہ نہیں، پارے 30 ہیں، لیکن اس کا نام 34 دفعہ آتا ہے۔ کہ اگر ایک دفعہ بھولیں گے، 2 دفعہ بھولیں گے، 3 دفعہ بھولیں گے، 4 دفعہ بھولیں گے، 34 دفعہ کہتے ہیں آپ نے 70 دفعہ کہتے بھول گیا، 34 دفعہ بی بی مریم سلام اللہ علیہ کا نام لیا گیا ہے قرآن پاک میں، تاکہ کلمہ پڑھنے والے کہیں دھوکہ نہ کھا جائیں کہ عیسیٰ وہی ہوں گے جو مریم کے بیٹے ہوں گے، اور عیسیٰ وہی ہوں گے جو اس مریم کے بیٹے ہیں جس کے ہاں بغیر شوہر کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ تمام خصوصیات اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں۔ اور میرے پیارے بزرگ دوستو، ہمارے سب کے آقا اور مولا علیہ السلام نے فرمایا ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے، جن کو علم نبوت پہ لایا گیا ہے اور جنہوں نے سب سے بڑھ کر دین کی خدمت کی ہے، اور جن کے لیے ہمارے پیارے آقا اور مولا علیہ السلام نے گاہے بگاہے یہ دعا فرمائی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب خاصہ، یا اللہ خاص طور پر عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حالانکہ حضور علیہ السلام قرآن سناتے ہیں نا قرآن، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزتیں بھی اللہ دیتا ہے، ذلتیں وہ مسلط فرماتا ہے، اس کے ہاتھ میں قدرت کاملہ کے اندر ساری خیریں ہیں۔ وہ آقا مولا جو سارا قرآن جانتے ہیں، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، وہ عرض کریں مولا اے میرے خالق و مالک، میرے پیارے عمر بن خطاب کو اس کے ذریعے اسلام کو عزت دیں۔ آپ تو خود ہی عزت والے ہیں، عزتیں بانٹتے ہیں، جو ان سے لگ جاتے عزت والا ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ ہمیں ایک سسٹم دے رہے ہیں کہ لوگوں، مین پاور بڑی چیز ہے، مین پاور ہونی چاہیے، ورک کے لیے مین پاور کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے سارا کام کر رہے ہیں اور کرتے رہے، لیکن ہمارے لیے نمونہ دینے کے لیے مین پاور کے لیے آپ نے سٹرگل کی ہے، تاکہ میری امت کو اپنے مشن کے اوپر کام کرنے کے لیے بندے جمع کرنے چاہیے۔ اور دیکھو میرے پیارے دوستوں، مسلمان بھائیوں، نبی علیہ السلام 13 سال مکہ شریف میں اظہار نبوت کے بعد رہے، آپ نے کوئی بت نہیں توڑا، کیوں؟ ابھی مین پاور بنا رہے ہیں ہماری تعلیم کے لیے۔ آپ اکیلے ہی اتنے پاورفل ہیں، خدا کی قسم، طاقت بھی سرنگون کے سامنے ہے، اتنی طاقت ہے کریم آقا علیہ السلام کے پاس، اشارہ کرتے ہیں وہ ہزاروں میل دور چاند کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اتنی پاور آپ کے اندر ہے کہ ڈوبا سورج کھینچ کے واپس لے آتے ہیں، اتنی طاقت آپ کے اندر ہے کہ پہاڑوں کو چلا دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے تاکہ ہم ایک نمونہ سمجھیں، اس کے چلیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ نے بت نہیں توڑ سکتے تھے کہ نہیں؟ اللہ خود بھی توڑ سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایک سسٹم دینا تھا، اس سسٹم کے مطابق چلنا ہے۔ اچھا، پھر مدینہ شریف آ گئے ہجرت فرما کر، پھر وہاں 10 سال رہے ہیں، تبلیغ دین فرمائی ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے۔ پھر اس دوران عمرہ کے لیے بھی گئے، صلح حدیبیہ بھی ہوا ہے، پھر فتح مکہ ہوا ہے،
اب جو مین پاور تھی، جو اللہ کو مقصود تھی، وہ مین پاور جو تھی وہ اللہ پاک نے ظاہر فرما دی. فرمایا اب خانے کا بھی بتوں سے پاک کر. یہ ایک سسٹم دیا ہے، یہ سسٹم ہے، سسٹم کو سمجھنا چاہیے، سسٹم کو سمجھنا چاہیے. افغانستان کے لوگوں نے سسٹم کو سمجھا نہیں تھا، ذرا ان کو کرسی ملی تو بت توڑنے شروع کر دیے. میں نے تو یہ سمجھا ہے سسٹی کو پڑھنے کے بعد، ان کو ابھی اسٹیبل ہونا چاہیے تھا، قوت پکڑنی چاہیے تھی، دائیں بائیں مثبت اسٹیٹس کے اندر اپنی قوت بنانی چاہیے تھی، ملنا چاہیے تھا، پھر بتوں کو توڑ دیتے، پھر کوئی رکاوٹ نہ بنتا. انہوں نے جاپان کا خدا توڑ دیا، جاپان کا خدا امریکہ آ گیا، دونوں نے اپنے کام کر کے سارا کچھ سسٹم جو تھا تو یہ پانچا کر دیا. ہم لوگ سسٹم سے آگاہ نہیں ہیں. مولوی صاحب ہونا بڑی اچھی بات ہے، مولوی صاحب ہونا بڑی اچھی بات ہے، عالم ہونا بڑی اچھی بات ہے، لیکن سسٹم کو سمجھنا چاہیے، سسٹم کو سمجھنا چاہیے. جب تک قوم سسٹم کو نہیں سمجھے گی، ٹیکنیک نہیں سمجھے گی، کامیابی نہیں ہو سکتی. میرے پیارے بزرگوں دوستوں، جن لوگوں نے ٹیکنیک سسٹم کو جانا ہے وہ ہر فیلڈ میں کامیاب ہوتے ہیں، اور دینی فیلڈ کے ٹیکنیشین ہمارے پاس بیٹھے ہیں. انہوں نے ٹیکنیک سے بات کی ہے، دیکھتے ہیں کہاں بات کرنی، کہاں نہیں بات کرنی، کس زاویے سے کرنی ہے، کس زاویے سے نہیں کرنی، کہاں کہاں. ان کو شاید یاد نہ رہے کیونکہ انہوں نے جو بات کرنی ہے وہ کسی اور پین میں ہے جا کے بات ہو. دیکھیے میں ایک بات سناتا ہوں. کل میں نے اسے سنا، میرا دل خدا قسم باغ باغ ہے، کسو ہو میں سوچتا ہوں جہاں جاؤں یہ بات کروں. فرماتے ہیں، نام یہی بتا دیں گے، میں چونکہ شارٹ کرنا چاہتا ہوں، کہ ایک جسٹس صاحب نے کہا جب رسول پاک نے بندوں کو معاف کر دیا ہے تو آپ بھی معاف کر دو جو گستاخی کرتا ہے. فرمانے ہم کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ اس کی جسٹس کے دماغ میں بات نہیں آئی. اور ہمارے جسٹس صاحب ان کو کیا سمجھا رہے ہیں؟ کہتے سنو بادشاہ، کوئی بندہ کورٹ کی توہین کر دے، چیف جسٹس کی توہین کر دے، اور اس کا جو منشی ہے، قاصد ہے، اردلی ہے، چپڑاسی ہے، وہ بھی تحس میں آ جاتا ہے کہ ہمارے جسٹس صاحب کی بے عزتی ہوئی، ہم چھوڑیں گے نہیں، تو جسٹس صاحب معاف کر دیتے ہیں. مجھے بتاؤ چپڑاسی کو اختیار ہے معاف کرنے کا؟ اس بات نے جسٹس کی کائے پلٹ دی خدائی کا. کہتے واہ، آپ فرماتے ہم تو رسول پاک کے چپڑاسیوں کے چپڑاسی بھی نہیں ہیں، تم کیا کہتے ہو کہ جب رسول پاک نے معاف فرما دیا تو ہم معاف کر دیں؟ اس کی کائے پلٹ گئی. بات ہوتی ٹیکنیک کے ساتھ. عالم ہونا بڑی بات ہے جی، ٹیچر ہونا بڑی بات ہے، لیکن اسپیچ کی ٹیکنیک بھی ہوتی ہے. میرے پیارے دوستوں بزرگوں، یاد رکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیچیں بھی کی ہیں، سکھائی بھی ہیں، ٹیکنیک بھی بتائی ہے، کیسے کیسے فیلڈ میں کام کرنا ہے، کہاں جواب دینا ہے، کہاں جواب نہیں دینا، کہاں کس انداز میں گفتگو کرنی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اس رہنمائی کے نمونے ہیں جناب سیدنا ابو بکر صدیق، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان غنی، جناب علی. جب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لشکر آپ نے خود جھنڈا دے کر روانہ کیا، اب یہاں ایک ٹیکنیکل بندے کی ضرورت تھی اس بات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے. تو وہ اللہ پاک نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق کو یہ تاج رفعت عطا فرمایا. وہ خلافت جو تھی اس کے منصب پر ان کو فائز فرمایا. اور جب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مثال فرما گئے، دنیا سے پردہ فرمایا ایک سسٹم کے تحت، جبکہ اب بھی آپ زندہ ہیں اور لائیو پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر مسجد میں کون کون میرے نگینے بیٹھے ہیں، کون کون میرے چاہنے والے، میرے اوپر جان نثار کرنے والے بیٹھے ہیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ خبر جب پہنچی تو قافلہ واپس آیا، لشکر واپس آیا. بڑی لمبی سی بات ہے. جب لشکر واپس آیا تو بعد میں لوگوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں، اس لشکر کو مؤخر کر دیں، کسی اور ٹائم بھیج دیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو جناب سینا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بڑے ٹیکنیکل آدمی تھے، رسول پاک سے حکمت کو جانتے تھے. جس شخص کو نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، حبیب کبریا، خاتم النبیین، رحمت العالمین نے بھیجا ہے،
ابو بکر کون ہوتے اس کو واپس لا دو، یہ لشکر جائے گا، یہ لشکر جائے گا۔ حالات کچھ بھی ہیں، نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کچھ تھا، آپ کو معلوم تھا میں نے کب دنیا سے پردہ فرمانا ہے، آپ نے خود روانہ کیا ہے۔ ایک نمبر دو، لوگوں نے کہا پھر آپ ایسے کریں کہ کسی تجربہ کار کو سپہ سالار بنا دیں، تو جناب سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو سپہ سالار بنایا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کی پیروی فرماتے ہوئے کہا لوگوں جن کو خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سپہ سالار مقرر فرمایا ہے، نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کتنا یہ قابل و لائق آدمی ہے، میں کون کو اس کو تبدیل کرنے والا، یہی جائے گا۔ پھر دنیا نے دیکھا اس لشکر نے کامیابی پائی، اور لشکر کے جانے پر اسلام کا نور کیسے جگمگایا۔ تو میرے پیارے دوستوں بزرگوں، ہمیں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے الفاظ غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری، یہ سبق سیکھنا ہے، اور اس سبق سے اپنے قلوب کو منور فرمانا ہے۔